ان خطاب کے آخر میں حضرت نے تردیدی عنوان قائم کیا، جیسے کہ آپ کو یہ بات بتائی کہ سلسلہ یہاں جاری ہے نصیحتوں کا، اس میں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ اختلاف سے حضرت نے منع کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، بے اختلاف بہت بری چیز ہے، اختلافات مت کیا کرو۔ اور حضرت نے فرمایا جتنی بھی آپ لوگ اختلافات نہ کرنا چاہیں، جب آپ کا نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد آپ کے دامن سے کسی اور کا دامن جڑ جائے گا، آپ اولاد آدم اور آپ کی محترمہ حوا کی بیٹی، ان دونوں کے درمیان اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے اتحاد و اتفاق من وجہین ہے، تو اختلاف بھی من وجہین ہے۔ تو تم کتنا بھی اختلافات سے گریز کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اختلافات سے کراہت کرنے والے، وہ بھی ازواج مطہرات کے اس بندھن سے نہیں بچ سکے۔ حضرت بس دل جوئی کے لیے شہد پیے اور آپ تشریف لے گئے تو سوکن نے بو اور باس کا خیال ظاہر کیا ہے کہ آپ کے عجیب بو آ رہی ہیں، تو حضرت نے وہاں پر تحریم کر لیا تھا، لما تحرم ما احل اللہ ما احل اللہ لک والی آیت نازل ہو گئی۔ بتایا کہ تم کتنے بھی صوفی رہو، گھر میں صوفی رہنا مشکل ہے، تم کتنے بھی بنے رہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، لیکن گھر میں قابو میں رکھنا مشکل ہے، کہیں نہ کہیں تم بے قابو ہوں گے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، تم بے قابو اگر ہو بھی جائیں تو اتنا بے قابو مت ہو جاؤ کہ تمہارے زندگی ازدواجی زندگی تتر بتر ہو جائے۔ ہوگا کوئی نہ کوئی حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ان کو بلاؤ اور بلا کر وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، حضرت نے بتا دیا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے شورا قائم کیا جاتا ہے۔ اب شورا کا قیام اختلافات کے اختتام کے لیے ہوا کرتا ہے، اختلافات کو وجود میں لانے کے لیے شورا نہیں ہوا کرتا۔ شورا جہاں بھی قائم ہوتا ہے وہاں اختلافات نیست و نابود ہونے ہی کے مقاصد پر قائم کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تمہاری ازدواجی زندگی میں بھی ایک شورا بناؤ، گھر کا شورا، خاندان کا شورا۔ وہ شورا چوروں سے نہیں بنتا، چورا سے شورا نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں امرہم شورا بینہم سے مراد کون؟ اے بین اہل شورا، اہل شورا اہل رائے ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے رائے قابل اعتماد ہوتی ہیں، جن کی رائے قابل سماعت ہوتی ہے، جن کے رائے کے پیچھے فکروں کا ایک انبار ہوتا ہے، فکر وہاں سے نشأت فکر کے بعد رائے کے اندر ایک بشاشت نظر آتی ہے، حکمت نظر آتی ہے، نورانیت نظر آتی ہے، مسئلے کا حل نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ایک شورا بناؤ، بنا کر وشاورہم فی الامر، جب بھی بیگم انہیں چائے نہیں دی، وہ معاملے کو لے کر آپ آ کر مشورہ مت کرو، نہیں چائے دے رہی ہے، چائے کے نیچے ساسر نہیں ہے، فوراً آپ نے شورا کو بلا لیا، بے اس بارے میں کیا رائے ہے بتائیے، مجھے سلام نہیں کرتی، میرے پاس مسکرا کو بات نہیں کرتی، یہ سب آئے گا۔ تو آپ کے اس شورا میں آپ اپنے جتنے ہمدرد ہیں سب کو جوڑ لیجئے، جمع لیجئے، تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی کے مسائل آگے بڑھ سکیں۔ اولاد ہو رہے ہیں الحمدللہ، نہیں ہوئے امرہم شورا بینہم۔ اچھا، ہر معاملے کے اہل شورا الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ طب کے معاملے میں جا کر آپ ترکاری والے سے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے اہل شورا کا غلط انتخاب کیا۔ طب کے معاملے میں طبہ کا اہل شورا، شریعت کے معاملے میں شریعت کے علوم رکھنے والوں کا اہل شورا، انتظام کے معاملے میں انتظامی امور کے سلسلے میں اہل شورا،
پارکنگ کا معاملہ ہے. آپ علماء کو بلا کے پوچھے کیسا پارکنگ کریں گے بتائیے. پارکنگ کے معاملے میں سڑک میں جو ماہرین ہیں جن کی دندناہٹ بناہٹ ادھر ادھر چلتی ہے ان سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ پکوان کے سلسلے میں کس سے مشورہ کریں گے؟ پکاتی سے مشورہ کریں گے. پکوان کے سلسلے میں آپ نے بلا لیا ائمہ کرام کو، فضلاء اعظام کو اور تمام مجتہدین کو بلا کر فرمانے میں بتائیے پکوان کے سلسلے میں کیا کیا جائے. بھائی آپ بڑے ذی وقار اہل شورا ہیں، آپ سے مشورہ کریں. بھائی آپ احمق الوجود ہیں. اہل شورا کا مشورے کے عنوان کے اعتبار سے اہل شورا کا انتخاب کیا جاتا ہے. مشورے کا عنوان جو طے کریں گے اس اعتبار سے اہل شورا. علم کا عنوان ہے علماء کو، فقہ کا عنوان ہے فقہا کو، قضاء کا عنوان ہے قاضیوں کو، پکوان کا عنوان ہے پکاتیوں کو. ارے بھائی عنوان جو ہوگا اس کے اعتبار سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اہل شورا بنانی ہوگی. تو حضرت نے یہ بات بتائی. پھر آگے فرماتے ہیں دیکھیے اب آپ بیگم کے ساتھ جو ہی آپ کی ازدواجی رشتہ ہو جائے گا آپ اختلافات سے اتنا دور ہو جائیں گے، اتنا دور ہو جائیں گے. کون سی مصیبت بھی کیا جی کرنا، نہیں ہمیں گاؤں کو چلے جائیں گے، ٹھیک ہے چلے جائیں گے، چلو جی. وہاں جانے کے بعد کیا جی کرنا، نہیں ایک دکان کھولیں گے، ٹھیک ہے کھولیں گے، چلو جی. اب بیچارے عالم ہونے کے باوجود یہ تمام طرح کے زن مرید ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہم آپ سے بیعت کر لیتے ہیں، جو سم بکم عمیون، ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیگم نکاح کر کے اپنے شوہر کو لے جاتی ہے. الٹا ہوتا ہے. عام طور پر شوہر نکاح کر کے بیگم کو لے آتا ہے، یا الٹا ہو جاتا ہے بیگم نکاح کر کے اپنے شوہر کو لے جاتی ہے. ایسا بھی بعض مرتبہ ہو جاتا ہے. تو ایسا اگر ہو جائے تو آپ لوگوں کو اپنے مزاجی اعتبار سے دیکھو یہ بھی امرہم شورا بینہم سے ہو. آپ جہاں بھی جا رہے ہیں امرہم شورا بینہم کو مد نظر رکھیں، لیکن ایمانی غیرت کو کھونے نہ دیں. ایمانی غیرت آپ کی ایک الگ چیز ہے، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو. آپ زن مرید اس معاملے میں مرید ہو گئے، لیکن باطل کے معاملے میں آپ برودیت اختیار نہ کریں. باطل کے معاملے میں آپ برودیت اختیار نہ کریں. آپ وہاں ٹھنڈے ہو گئے تو پھر ایمان بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر تمام عقائد ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہاں پر آپ کو اپنے سب سے پہلے امام بخاری یہ باب، ٹھیک ہے، سب سے پہلا باب کتاب التوحید، اور یہاں بھی آپ نے فرمایا توحید ہی کا باب باندھا. ایمان ہے، پر ایمان کا نتیجہ توحید ہی تو ہے. بدء الوحی کیوں ہے بھائی؟ بدء الوحی کیوں ہے؟ کیف کان بدء الوحی، آپ نے جو عنوان باندھا، آپ وحی کا نزول ہی وحدانیت کو لانے کے لیے ہے. شرک کو مٹاؤ، وحدانیت کو قائم کرو، وہی اسی کے لیے تو ہے وحی. وحی کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے ہے. لا الہ یعنی تمام شرکائے مع اللہ کا انکار کرو، الا اللہ خالص اللہ کا اقرار کرو، گویا شرکا کو نیست کرو اور وحدانیت کو است کرو، یہی تو ہے. اب یہاں آ کر کتاب التوحید حضرت لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا روز اول سے لے کر اب تک بھی جتنی باتیں ہم نے بتائی وحدانیت یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ اکیلا. اب سوال پیدا ہوا یہ جہمیہ کیا چیز ہے؟ جہمیہ کیا چیز ہے؟ کہتے دیکھو اہل سنت والجماعت یہ سب سے پہلے تشبیہ کا انکار کرتے ہیں. تشبیہ کا انکار کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شبیہ کوئی نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ لوگ تصورات وحدانیت کو لانے کے لیے، تخیلات کی دنیا کو مرکوز کرنے کے لیے کسی ایک شکل کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم نے ان میں اللہ کو دیکھا. ویسا سب شکلیں مرکوز کرنے کی اجازت، جیسے مثال کے طور پر جیسے غیروں نے اپنا پتلا بنا لیا اور کہتے ہیں کہ ہم وحدانیت ہی چاہتے ہیں، لیکن ان کے واسطے سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے کیا کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو مرکوز کرنا چاہیے. ہم نے ان کو
وحدانیت کے لیے چنا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے میں آسانی ہو؟ کہتے کوئی ضرورت نہیں۔ جہمیہ والوں نے شکلوں کا اقرار کیا لیکن اہل سنت نے اس کا انکار کیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ توحید یہ کیا ہے؟ یہ آ کر حقیقت میں اللہ کو بتانے، اللہ کے ساتھ نہ صفاتی کوئی شریک ہے، نہ ذاتی تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، صفاتی بھی کوئی شریک نہیں۔ یعنی اگر تم نے یہ کہا کعبۃ اللہ پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتے ہیں تو ٹھیک، کعبۃ اللہ اللہ کا مظہر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نورانیتیں، خصوصیتیں، رحمتیں کعبۃ اللہ پر نازل ہو رہی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کعبۃ اللہ کے نور سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ نورہ مستفاد من نورہ جیسا کہا گیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے تصور سے میں کعبہ دیکھ رہا ہوں، تو کعبے کو آپ نے شریک کیا نہیں کیا؟ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں متفکر ہو کر متحد ہوں کہ نہ قولی شریک، نہ صفاتی شریک، نہ ذاتی شریک، نہ ہی شکلی شریک، کسی بھی اعتبار سے شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت نے رد علی الجہمیہ آپ نے قائم فرما کر ان تمام باتوں کو واضح کر دیا۔ جی